اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو جاری تھی مصدر کے حوالے سے۔ ہم نے پچھلے درس میں ثلاثی مزید فی، ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ان مصادر کو بیان کیا، اور ہم نے لاسٹ درس میں اس بات کو بیان کیا کہ مصدر کبھی سماعی ہوتا ہے اور کبھی قیاسی ہوتا ہے۔ مصدر قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ اس مصدر کے وزن کا فارمولہ عربوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے، اور مصدر سماعی جو ہوتا ہے اس کا کوئی عربوں نے ہمیں فارمولہ نہیں بتایا، جیسے ہم ان سے سنیں گے ویسے یاد رکھیں گے۔ اور ہم نے اس میں بتایا کہ ثلاثی مزید فی کے جو مصدر ہوتے ہیں وہ قیاسی ہیں، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے جو مصدر ہوتے ہیں وہ بھی قیاسی ہیں، اور ثلاثی مجرد جو ہے اس کے مصدر جو ہیں وہ سماعی ہیں۔ ان کا کوئی قاعدہ، کوئی فارمولہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن چند ایسے قواعد ہیں جن کو ہم ثلاثی مجرد میں تطبیق کر کے مصدر کو استفادہ کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارے پاس ثلاثی مجرد میں اکثر مصادر سماعی ہیں، یعنی ان کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن چند ایسے قواعد ہیں جو غالبی ہیں، یا کہہ لیں کہ چند ہمارے پاس مصادر ایسے ہیں کہ جو قیاسی ہیں، یعنی جن کا فارمولہ ہے، جو عربوں نے ہمیں فارمولہ بیان کیا ہے۔ آئیں ان فارمولوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جو فعل کسی پیشے پر دلالت کرے اس کا مصدر فعالتن کے وزن پہ آتا ہے، یعنی جو فعل کسی پیشے کو بیان کرے اس کا مصدر فعالتن کے وزن پہ آئے گا۔ یہ قاعدہ ہمارے پاس ہو گیا۔ زراعہ، زراعت کرنا، تو یہ زراعت کرنا ایک پیشہ ہے، تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ فعالتن کے وزن پہ ہوگا۔ فعالتن کا وزن کیا ہوگا؟ زراعتن۔ کیا وزن ہوگا؟ زراعتن۔ اور اس کی ایگزامپل ہے تاجرہ، اس نے تجارت کی۔ تاجرہ سے کیا ہے ہمارا پاس؟ اس کا تاجرہ ایک تجارت کرنا ایک پیشہ ہے، تو اس کا وزن کیا آ جائے گا؟ تجارتن، تجارتن، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ایک فارمولہ آ گیا۔ دوسرا ہمارے پاس فارمولہ ہے، جو فعل حرکت و اضطراب کو بیان کرے اس کا مصدر فعالان، فعالان، فا پہ بھی زبر ہے، عین پہ بھی زبر ہے، فعالان کے وزن پہ آتا ہے۔ جرا، جرا کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا بھی ہوتا ہے، اور دوڑنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جرا جو ہے جاری ہونا یا دوڑنا، یہ ایک حرکت کو بیان کر رہا ہے، تو اس کا مصدر کیا آئے گا؟ جارایان، جارایان، فعالان، ٹھیک ہے؟ تیسرا ہمارے پاس قاعدہ یہ ہے، جو فعل رنگ پر دلالت کرتا ہو اس کا مصدر فعلتن آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ فعلتن آتا ہے۔ خاضرہ، خاضرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ سبز ہوا۔ یہ سبز ہونا ایک رنگ ہے، یہ فعل رنگ کو بیان کر رہا ہے، تو اس کا مصدر کیا آئے گا؟ فعلتن کے وزن پہ آئے گا۔ خضرتن، خضرتن یعنی شنو؟ فعلتن۔ اسی طرح سے اس کی مثال آپ لے لیں، حمرا، حمرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لال ہوا، لال ہونا ایک رنگ ہے، تو اس کا مصدر کیا آئے گا؟ حمرا تن، ٹھیک ہے؟ تو پس یہ ویسے ثلاثی مجرد کے کیا ہے؟ مصادر سماعی ہیں، ان کا کوئی قاعدہ فارمولہ نہیں ہے، لیکن ان موارد میں کیا ہے؟ قاعدہ اور فارمولہ ہے۔ پہلا، جب کسی پیشے پہ دلالت کرے تو اس کا وزن فعالتن کے وزن پہ آتا ہے۔ جو حرکت و اضطراب کو بیان کرے اس کا مصدر فعالان کے وزن پہ آتا ہے، اور جو رنگ کو بیان کرے اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ فعلتن کے وزن پہ آتا ہے۔ ایک اور آپ کے پاس فارمولہ ہے، چوتھا فارمولہ، کہ اگر فعل فاعولہ کے وزن پہ ہو، اگر فعل فاعولہ کے وزن پہ ہو تو اس کا مصدر فعولتن یا فعالتن آتا ہے۔
راتوبہ، راتوبہ وہ تر ہوا، راتوبہ کا وزن کیا ہے؟ فاعلہ، فعل کا وزن کیا ہے؟ فاعلہ۔ اس کا مصدر کیا آئے گا؟ رطوبتن، فعولتن، ٹھیک ہے۔ کاروما، فعل کا وزن کیا ہے؟ فاعلہ، اس کا مصدر کیا آئے گا؟ فعالتن، کرامتن، ٹھیک ہے۔ تو اگر فعل فاعلہ کے وزن پہ ہو تو اس کا مصدر یا تو فعولتن کے وزن پہ آتا ہے یا تو فعالتن کے وزن پہ آتا ہے۔ پانچواں فارمولہ ہمارے پاس آ جائیے، وہ ہے وہ افعال کہ جن کا وزن فعالہ ہو، جن کا وزن فعالہ ہو اور لازم ہو، انٹرانزیٹیو ہو، یعنی جو فقط فاعل کو بیان کرے، مفعول کو بیان نہ کرے، ان کا مصدر فعول کے وزن پہ آتا ہے۔ داخلہ، داخلہ کا وزن کیا ہے؟ فعالہ۔ داخلہ کا مطلب ہے وہ داخل ہوا، وہ انٹر ہوا۔ یہ فعل جو ہے وہ داخل ہوا، فقط کام کو بیان کر رہا ہے اور کام کو انجام دینے والے فاعل یعنی سبجیکٹ کو بیان کر رہا ہے، آبجیکٹ کو اور جس پہ کام واقع ہو رہا ہے اس کو بیان نہیں کر رہا۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں عربی میں؟ فعل لازم کہتے ہیں، فعل انٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں انگلش میں۔ تو یہ فعل لازم ہے تو اس کا وزن فعالہ ہے، تو مصدر کیا آئے گا؟ فعول کے وزن پہ آئے گا۔ فعول، دخول یعنی فعول۔ چھٹا قاعدہ آ جائیے، وہ افعال کہ جن کا وزن فاعلہ ہو اور لازم ہو، ان کا مصدر فعال کے وزن پہ آئے گا۔ سمجھائی؟ دیکھیں، اگر وزن فعالہ ہو اور لازم ہے تو مصدر فعول کے وزن پہ آئے گا، اگر فاعلہ ہو اور لازم ہو تو مصدر فعال کے وزن پہ آئے گا۔ عطیشہ، عطیشہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے؟ فعل لازم ہے عطیشہ، وہ پیاسا ہوا۔ عطیشہ فعل لازم ہے، وہ پیاسا ہوا، چونکہ یہاں پہ فقط فعل سمجھ آ رہا ہے اور فعل کو انجام دینے والا سمجھ میں آ رہا ہے، جس پہ کام واقع ہوا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو لہذا یہ فعل لازم ہے، انٹرانزیٹیو ورب ہے، اور اس کا وزن کیا ہے؟ عطیشہ کا فاعلہ وزن ہے، اس کا فاعلہ وزن ہے اس کا، تو اس کا مصدر کیا آئے گا؟ فاعل کے وزن پہ آئے گا، فاعل کے وزن پہ آئے گا۔ عطاشن، عطاشن۔ ابھی آخری فارمولے کی طرف آ جائیے، وہ افعال کہ جن کا وزن فاعلہ یا فعالہ ہو اور متعدی ہو یعنی ٹرانزیٹیو ہو، ان کا مصدر فعل کے وزن پہ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ضربہ، ضربہ جو ہے یہ فعل متعدی ہے، اس ایک مرد نے مارا، ٹھیک ہے، یہ فعل متعدی ہے۔ ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، فعل متعدی ہے اور فعلہ کے وزن پہ ہے، تو اس کا مصدر کیا آئے گا؟ فعل کے وزن پہ آئے گا۔ ضربن، ضربن۔ اس کی ایک اور مثال عالمہ، عالم زید اخاہ، زید نے اپنے بھائی کو جانا، تو یہ عالمہ فعل متعدی ہے، فاعلہ کے وزن پہ ہے، تو اس کا مصدر بھی کیا آئے گا؟ اس کا مصدر آئے گا فعل کے وزن پہ۔ تو بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارے پاس ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، ان کے مصادر قیاسی ہیں، ان کا فارمولہ ہے۔ جو ثلاثی مجرد ہے ان کے اس کے اکثر مصادر سماعی ہیں، ان کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، لیکن بعض مصادر ایسے ہیں کہ جن کا فارمولہ ہے اور وہ قیاسی ہیں۔ وہ 7 فارمولے ہیں جو ہم نے آج کے درس میں پڑھے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری مصادر کی گفتگو مکمل ہوئی۔ ابھی ہم تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مندرجہ ذیل کلمات میں مصدر کو معین کریں۔ مصدر کی پہچان میں نے آپ کو بتائی، اس کا آخر میں ترجمہ کرتے ہوئے نا آتا ہے۔ قفل، تالا، اس میں نا نہیں آ رہا تو لہذا یہ مصدر نہیں ہے۔ کتابت، لکھنا، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا ہے؟ نا آ رہا ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے؟ یہ مصدر ہے۔ جو مصدر ہے اس کے نیچے میں لائن لگاتا جاؤں گا، آپ کو بورڈ میں شو ہوگا۔ نصر، مدد کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مصدر ہے، چونکہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے نہ آتا ہے۔ فلس، پیسہ، ادھر ترجمہ کرتے ہوئے نہ نہیں آ رہا تو لہذا یہ مصدر نہیں ہے۔ وضوء،
وضو کرنا، یہاں پہ آخر میں نہ آ رہا ہے تو لہذا یہ بھی مصدر ہے۔ جدار، جدار کا مطلب ہوتا ہے دیوار، دیوار کا ترجمہ کرتے ہوئے نہ نہیں آ رہا تو لہذا یہ مصدر نہیں ہے۔ فأسن، آئی تھنک فأسن پیالے کو کہتے ہیں، یہاں پہ بھی ترجمہ کرتے ہوئے نہ نہیں آ رہا تو لہذا یہ بھی مصدر نہیں ہے۔ عنب، انگور، یہاں پہ بھی ترجمہ کرتے ہوئے نہ نہیں آ رہا تو لہذا یہ مصدر نہیں ہے۔ نزول، اترنا، یہاں پہ ترجمہ کرتے ہوئے نہ آ رہا ہے تو لہذا یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ فراح، خوش ہونا، خوش ہونا، یہاں پہ ترجمہ کرتے ہوئے نہ آ رہا ہے آخر میں تو لہٰذا یہ مصدر ہے، ادھر بھی ہم لائن لگا دیتے ہیں۔ درس، پڑھنا، یہاں پہ بھی ترجمہ کرتے ہوئے نہ آ رہا ہے تو لہٰذا یہ بھی مصدر ہے۔ شروقن، شروقن کہتے ہیں ظاہر ہونا، ظاہر ہونا یا چمکنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو دونوں معنی میں کیا ہے، اس کے آخر میں نہ آ رہا ہے تو لہذا یہ بھی مصدر ہے۔ صبر، تحمل کرنا، صبر کرنا، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی آخر میں نہ آ رہا ہے تو لہذا یہ بھی مصدر ہے۔ ضرب، مارنا، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی آخر میں نہ آ رہا ہے تو لہذا یہ بھی مصدر ہے۔ دیکھیں آگے آجی تمرین نمبر 2 کی طرف۔ مندرجہ ذیل کلمات سے مشتقات بنائیں۔ یہ بالکل سمپل ہے، یہ آپ نے امثلہ میں چیزیں پڑھی ہیں، اسے میں جلدی سے بیان کروں گا۔ العلم، علم سے آپ ماضی بنائیں گے عالمہ، مضارع کیا بنائیں گے یا علام، عالمہ یا علام، باقی صیغے آپ نے سارا طریقہ پڑھا ہے وہ خود آپ بنائیں گے۔ الدرس سے دارسا یدرسو، الجلوس سے جالسا یجلسو، الجمع سے جمع یجمع، اور الکتابہ سے کتب یکتب۔ یہ سارا آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ سمپل ہے، اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اگلے سوال میں ڈیٹیل ہم بیان کریں گے۔ تمرین نمبر 3 نمبر تمرین کی طرف آ جائیے۔ مندرجہ ذیل مصادر کے اوزان اور وزن کا سبب بیان کریں۔ ہمارے پاس پہلا مصدر ہے نہوض، نہوض کا وزن کیا ہے؟ فعول، فعول۔ اس وزن کا سبب کیا ہے؟ ہم نے جو قواعد پڑھے تھے پچھلے درس میں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سبب بیان کریں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب فعل کا وزن فعال ہو اور وہ کیا ہو؟ لازم ہو، یعنی انٹرانزیٹیو ہو، انٹرانزیٹیو ورب ہو، تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کا جو مصدر ہے وہ فعول کے وزن پہ آتا ہے۔ یہاں پہ نہاوا، نہوض کا فعل کیا تھا؟ نہاوا، یعنی وہ بیدار ہوا۔ یہ انٹرانزیٹیو ہے، فعل لازم ہے، تو اس کا مصدر کیا آئے گا؟ فعول کے وزن پہ آئے گا۔ ابھی اگلے فعل کی طرف آ جائیے، غسل۔ غسل جو مصدر ہے یہ کیا ہے؟ فاعل کے وزن پہ ہے۔ فاعل کے وزن پہ کیوں ہے؟ کیونکہ غسل جو ہے یہ مصدر جو ہے، اس کا جو فعل ہے وہ ہے غسالہ۔ کیا ہے؟ غسالہ۔ یہ فعل متعدی ہے، ٹرانزیٹیو ہے، ٹرانزیٹیو ورب ہے، اور ہم نے پڑھا کہ اگر فعل متعدی ہو چاہے اس کا وزن فعلہ ہو یا فاعلہ ہو، فعلہ ہو یا فاعلہ ہو، دونوں صورتوں میں مصدر کا وزن کیا آتا ہے؟ فعل آتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ فعل کا وزن کیا تھا؟ غسل فعلہ تھا، تو مصدر کا وزن کیا آئے گا؟ غسل فعل آئے گا۔ آگے تیسرا مصدر ہے حدادۃ، لوہار، لوہار ہونا۔ حدادۃ جو ہے اس کا وزن ہے فعالۃ، فعالۃ، اس کا وزن ہے فعالۃ۔
اور یہ اس کا جو مصدر ہے اس کا وزن یہ کیوں ہے؟ چونکہ یہ پیشے پہ دلالت کرتا ہے، پیشے کو بیان کرتا ہے، اور ہم نے پڑھا کہ جو بھی فعل پیشے کو بیان کرے، کسی سند کو بیان کرے، اس کا وزن کیا آتا ہے؟ اس کے مصدر کا وزن، اس کے مصدر کا وزن فعالتن آتا ہے. جیسے زارع سے زراعتن، تاجارہ سے تجارتن. اسی طرح سے لوہار ہونا، لوہے کا کام کرنا ایک پیشہ ہے، تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ مصدر کا فعالتن ہوگا. وقوفن جو ہے یہ نہوضن کی طرح ہے، بالکل سیم ہے، اس کو ہم بیان نہیں کرتے. ابھی آ جائیے اگلے کتابتن کی طرف. کتابتن بھی لکھنا، یہ بھی ایک پیشہ ہے. تو جو پیشہ ہے اس کا وزن کیا ہے؟ پیشہ یا حرفہ جو بھی ہے اس کا وزن فعالتن آتا ہے. حدادتن کی طرح یہ سیم ہو جائے گا. آگے ہمارے پاس ہے صفرتن. صفرتن کا مطلب ہے پیلا ہونا. ہم نے بتایا تھا کہ جو بھی فعل رنگ وغیرہ پہ یا عیب کو بیان کرے، جو بھی فعل رنگ وغیرہ کو بیان کرے، اس کا وزن کیا آتا ہے؟ فعلتن آتا ہے. اس کا کیا تھا؟ فعل صافورہ، وہ پیلا ہوا، یہ رنگ کو بیان کر رہا ہے، تو اس کا مصدر کیا آئے گا؟ فعلتن کے وزن پہ. فعلتن یعنی صفرتن. آگے ہمارے پاس فعل ہے، آگے ہمارے پاس مصدر ہے فصاحتن. فصاحتن کا کیا ہے وزن؟ فعالتن. فعالتن. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہم نے بتایا تھا کہ وہ فعل کہ جس کا ماضی فاعلہ کے وزن پہ ہو، جس کا ماضی کیا ہو؟ فاعلہ کے وزن پہ ہو، اس کے مصدر میں دو وزن ہوتے ہیں، یا تو فعالتن کا وزن ہوتا ہے یا تو فعولتن کا وزن ہوتا ہے. فعولتن کا وزن ہوتا ہے. یہاں پہ فصاحتن کی ماضی کیا ہے؟ فصوحا، تو اس کا مصدر کیا آئے گا؟ فصاحتن. فعالتن یہ اس کا مصدر آئے گا. جیسے کہ کاروما سے کیا آتا ہے؟ کرامتن. آگے ہمارے پاس ہے مصدر ولہن. ولہن بہت زیادہ محبت رکھنا، عشق رکھنا، اس کے لیے لفظ ولہن استعمال ہوتا ہے. اس کا وزن کیا ہے؟ فعالن. یہ کیوں یہ والا وزن آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ماضی ہے وہ کیا ہے؟ والیہا. کیا ہے؟ والیہا. اور یہ کیا ہے؟ لازم ہے، انٹرانزیٹیو ہے. اور ہم نے پڑھا کہ جب ماضی کا وزن فاعلہ ہو اور فعل لازم ہو تو مصدر کا وزن کیا ہوتا ہے؟ فعالن. جیسے کہ عطیشہ سے عطاشن. آگے ہمارے پاس فعل ہے ضربان. ضربان. ضربان یہاں پہ جو ہے حرکت اور جریان کے معنی میں ہے، اور ہم نے یہ پڑھا کہ حرکت اور جریان کے معنی میں جو بھی فعل ہو اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ اس کا مصدر آتا ہے فعالان کے وزن پہ. جیسے کہ جرا سے کیا آتا ہے؟ جارا یان. اس طرح ضربا سے ضربان. فہمن. فہمن جو ہے اس کا وزن ہے فاعلن. کیا وزن ہے اس کا؟ فاعلن. آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ اس کا جو ماضی ہے اس کا وزن ہے فاعلہ. فاہمہ. فاہمہ فاعلہ. ٹھیک ہے. اور ہم نے پڑھا کہ جب بھی فعل ماضی متعدی ہو، ٹرانزیٹیو ہو، چاہے فاعلہ کے وزن پہ ہو یا فعالہ کے وزن پہ ہو، تو اس کا مصدر فعلن کے وزن پہ آتا ہے. تو فہمن کیوں ہے؟ چونکہ اس کا ماضی جو ہے فاعلہ کے وزن پہ ہے اور کیا ہے؟ متعدی ہے، تو اس کے مصدر کا وزن آئے گا فعلون. آج کے درس میں ہم نے جانا کہ ہم نے مختلف جو ہیں
مصدر ان کی پہچان کی، اور مصادر سے مختلف مشتقات بنائے اور مختلف مصادر کو جانا، ان کے اوزان کو جانا اور ان کے اوزان کے سبب کو جانا۔ اور آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نیا ٹاپک لے کے آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔